حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. سورہ بقرہ کے اس رکوع کے اندر گزشتہ درس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے نام سے اس رکوع کی شروعات فرمائی، جس میں یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر خطاب کیا اور یہودیوں کو اللہ رب العالمین کے انعامات اور اللہ رب العالمین کی نعمتیں ان کو یاد دلائی، اور نعمتوں کو یاد کروا کر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو اللہ پر ایمان لانے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا۔ پھر یہودیوں کی چند مذموم صفات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا اور ان کو ان صفات سے، ان عادتوں سے بچنے کی اللہ نے تلقین کی۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ان کو کہا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، کہ تم حق اور باطل کو ایک دوسروں کے ساتھ ملا کر پیش نہ کرو اور حق بات کو چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ خطاب حقیقت میں بنو اسرائیل یہودیوں کے لیے ہے، لیکن اس خطاب کے اندر تمام امت مسلمہ اور قیامت تک آنے والی تمام انسانیت بھی شامل ہے، یعنی تمام انسانوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ کوئی بھی آدمی حق اور باطل کو ایک دوسروں کے درمیان ملا کر گڑبڑ کر پیش نہ کرے اور حق بات کو چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے بڑی وعید سنائی ہے کہ جو حق بات کو چھپاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ من سئل عن علم شیئا فکتمہ فالجمہ اللہ بلجام من النار، کہ اگر کسی آدمی سے دین کی کوئی بات پوچھی جائے، دین کا کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ آدمی اس مسئلے میں حق بات کو نہ بتائے آدمی کے سامنے، حق بات کو نہ بتائے لوگوں کے سامنے اس مسئلے کے اندر، اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے بڑی سخت وعید سنائی۔ آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین اس آدمی کو آگ کی لگام پہنائے گا، اس کے منہ کے اندر آگ کی لگام ڈال دی جائے گی کہ جو دنیا کے اندر حق بات کو چھپاتا ہے، لوگوں کے سامنے حق بات کو پیش نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ خطاب تمام امت محمدیہ کے لیے بھی ہے کہ وہ حق بات کو چھپانے کی کوشش نہ کرے، جو حق ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ پر حق کے طور پر بیان کرے، اور جو باطل ہے اس کو صاف انداز میں لوگوں کے سامنے اس کے باطل ہونے کا بیان لوگوں کے سامنے کرے۔ اس کے بعد ایک اور چیز اللہ رب العالمین نے اس اگلی آیتوں کے اندر خطاب کر کے فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو۔ یعنی نماز کا، زکوٰۃ کا اور خاص طور پر اللہ رب العالمین نے رکوع کا اس کے اندر تذکرہ بیان فرمایا، یعنی نماز کا حکم ایک الگ انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، پھر ایک خاص طور پر اللہ رب العالمین نے رکوع کا بھی تذکرہ کیا، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع کیا کرو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی نماز اور زکوٰۃ فرض تھی،
لیکن ان کی نماز کی شکل، نماز کی حیت، ان کے نماز کے اوقات، ان کے نماز کے طریقے مختلف تھے. لیکن نماز اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کی تھی. اسی طریقے سے زکوٰۃ اور صدقات بھی اللہ رب العالمین نے پچھلی امتوں پر فرض کیے تھے. لہٰذا یہی تاکید بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تم نماز کی پابندی کرو، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو. اللہ رب العالمین نے جو کچھ تم کو مال دنیا میں دے رکھا ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین ایک کا ایک حصہ نکالتے رہو. پھر اللہ رب العالمین نے آگے ایک اور مذموم صفت بنی اسرائیل کی بیان فرمائی. کہا کہ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اللہ نے کہا کہ کیا تم لوگوں کو نیک بات کا حکم دیتے ہو، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. پھر اللہ نے کہا کہ تم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے. یعنی یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی ایک اور خاص مذموم صفت اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کی اور اس سے بچنے کی ان کو تاکید کی. اللہ نے کہا کہ لوگوں کے سامنے اللہ کے کلام کو پڑھ کر سنانا، احکامات کو بتانا یہ الگ بات ہے، لیکن تمہاری یہ عادت ہے کہ تم لوگوں کو ہی نیک کام کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو، لوگوں کو حق بات کی دعوت دیتے ہو، اور جب اپنے آپ کے عمل کرنے کی باری آتی ہے، اپنے آپ کے عقیدوں کو درست کرنے کی باری آتی ہے تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے یہ احکامات صرف دوسروں کے لیے ہے، اپنے لیے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری حدیث بیان فرمائی تھی امت محمدیہ کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں ان کے حوالے سے اللہ کے نبی نے امت محمدیہ کو یہ خطاب کر کے فرمایا کہ میری امت کے لوگ یہودی اور نصارہ کی قدم بہ قدم پیروی کریں گے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک ایک بالشت میں بھی میری قوم، میری امت یہودی اور عیسائی کی پیروی کرے گی. حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ پچھلی امتیں اگر ایک بل کے اندر گھسی ہوں گی، بل کے اندر داخل ہوں گی، تو میری امت بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے اس بل کے اندر چلی جائے گی. یعنی اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے اندر ہونے والے فساد اور بگاڑ کو بیان فرمایا کہ جس طریقے سے پچھلی امتوں کے اندر بگاڑ اور فساد ہوا تھا، میری امت کے اندر بھی وہ تمام خرابیاں، اخلاقی، دینی، عقیدے کی، معاملات کی، معاشرتی تمام خرابیاں میری امت کے اندر بھی پائی جائیں گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت بڑی سچی اور بڑی صادق آتی ہے جب ہم امت محمدیہ کا حال دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اچھی بات کا حکم دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خود کو ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا اچھا بن جائے، سامنے والا نمازی بن جائے، سامنے والا زکوٰۃ صدقات خیرات کرنے والا بن جائے، سامنے والا سچ بولنے والا بن جائے، سامنے والا امانت دار ہو جائے. لیکن ہم اپنی زندگی کے اندر چاہے کتنے ہی بڑے بے نمازی ہو، صدقہ اور خیرات نہ کرنے والے ہو، بخیل ہوں، کنجوس ہوں یا نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے والے نہ ہوں، لیکن ہم دوسروں کے معاملے میں یہ چاہتے ہیں کہ آگے والا اچھا اور نیک بن جائے. اللہ رب العالمین نے یہی خاصیت یہودیوں کی قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ یہودیوں کی یہ مذموم خاصیت اور صفت ہے کہ وہ لوگ دوسروں کو نیک بات کا، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں سے الگ کر لیتے ہیں، بھول جاتے ہیں. گویا اللہ رب العالمین کے یہ احکامات ان کے لیے نہیں بلکہ صرف دوسروں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کی بیان فرمایا. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے خاص طور پر یہودیوں کو ان باتوں سے روکا اور اس بات کی تاکید کی کہ یہ تمام چیزیں تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کے عذاب کو لانے والی ہیں. پھر اللہ نے آگے ایک اور بہترین آیت بیان فرمائی، کہا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگا کرو.
کہ صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کی مدد مانگا کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ نماز کی ادائیگی، نماز پڑھنا یہ خشوع اور خضوع والے بندوں کے لیے آسان ہے، آسان چیز ہے. یعنی اس حدیث آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام ایمان والوں کو اللہ رب العالمین کی مدد کو حاصل کرنے کے دو اہم ترین ذریعے بتائے. دو بنیادی اہم ترین ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد ہم تک پہنچ سکتی ہے. اللہ نے کہا کہ صبر اور نماز یہ دو ایسی عبادتیں ہیں، یہ دو ایسی چیزیں ہیں، یہ دو ایسے عناصر ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد کوئی بھی بندہ، کوئی بھی قوم حاصل کر سکتی ہے. صبر کے ذریعے اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجی ہوئی آزمائشوں پر صبر کرنا یہ بھی اللہ رب العالمین کے سے قریب ہونے کی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اسی طریقے سے نماز کی پابندی کرنا اور نماز مصیبتوں کے اندر، کسی بھی پریشانی کے اندر نماز میں جھک جانا، نماز میں کھڑے ہو جانا، اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی مدد کو بہت جلد اپنے پاس لے کر آنے والی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی مشکل اور پریشانی آتی، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر کھڑے ہو جاتے، فوراً اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. کوئی بھی چھوٹی بڑی اجتماعی یا انفرادی مصیبت یا پریشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی، تو یہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تمام ایمان والوں کو اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر آنے والی مشکلات اور پریشانیوں کا مقابلہ سب سے پہلے صبر کے ذریعے کرنا چاہیے، اور پریشانی مشکلات میں بے صبر نہیں ہونا چاہیے. بے صبر ہو کر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا انکار یا اللہ کی نعمتوں کا کفر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صبر کے ساتھ کام لینا چاہیے اور نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مدد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اللہ نے کہا کہ نماز کو قائم کرنا، نماز کی پابندی کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں، بلکہ جس آدمی کے دل کے اندر خشوع اور خضوع کی کیفیت ہوگی وہی آدمی نماز کی پابندی اور نماز کی ادائیگی کر سکے گا. تو اللہ رب العالمین نے آگے کہا کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ وہ لوگ نماز کی پابندی کر سکتے ہیں کہ جو لوگ اپنے رب کی ملاقات کا یقین اور ایمان رکھتے ہیں اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف آخر میں لوٹ کر جانا ہے. یعنی جس آدمی کے دل میں، جس بندے کے دل میں قیامت کا اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین اور ایمان ہوگا، اسی آدمی کے لیے دنیا میں نیک عمل کرنا آسان ہوگا. جس آدمی کے ذہن میں، جس آدمی کے دماغ میں قیامت کا جتنا زیادہ تصور تازہ ہوگا، وہی آدمی اپنی زندگی کے اندر نیک کاموں کی طرف زیادہ سے زیادہ آگے بڑھے گا. وہ شخص کہ جس کے دل میں قیامت کی ہولناکی، قیامت کی خطرناکی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور جس آدمی کے ذہن میں نہ ہو، اس آدمی کی زندگی کے اندر کوئی عمل نہیں ہو سکتا. وہ آدمی بے عمل یا بد عمل بن سکتا ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ تم کو اللہ رب العالمین ہی کی طرف آخر میں لوٹ کر جانا ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان والا بندہ ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر قیامت میں اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونے کا تصور اپنے ذہن میں تازہ رکھے اور اس ذہن میں اس تصور کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے اندر نیک کاموں کی طرف زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین تمام کو قرآن مجید کی ان آیات پر غور و فکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.